جب امام ہی نہیں موجود تو 200 لے کے جمعہ پڑھانے والا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے روزے قیامت اس امام کے ساتھ نہیں اٹھنا جو رسول خدا نے حدیث کر رہا ہے کہ ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، تو آپ نے اس امام کے ساتھ اٹھنا ہے، اس امام کے ساتھ نہیں اٹھنا۔ اس کا اور آپ کا ساتھ قبر کی دیوار تک ہے۔ جس نے جنازہ پڑھایا گیا، آگے کا اسے بھی نہیں پتا کہ آگے کس نے آنا ہے۔ صحیح بخاری آپ نکالیں، مولا کائنات کی والدہ کو بات تھا جب ان کو رسول خدا نے سبوت قبر کیا تو رسول خدا قبر میں خود لیٹے، اپنا کرتا لیا اور قبر کے باہر بیٹھ کے جب تمیز قبر بند کیا گیا تو 3 مرتبہ فرمایا ابنوں کا صحیح بخاری کے آنے سن۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آج بڑے جیگوں کی کام کیے ہیں، پہلے اپنا کرتا کو وارث دیا پھر آپ قبر میں لیٹے۔ تو سرکار نے فرمایا جب میں نے اپنی چچی سے روزے قیامت کی ہون لاکھیاں بیان کی تو میری چچی ڈر گئی۔ میں نے کہا ڈرے نہیں، آپ میرا کرتا پہن کر آئیں گے اور انبیاء آپ پر رشک کریں گے۔ فرمایا آپ قبر میں کیوں لیتے؟ فرمایا کہ اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے جس سے میں تمسک اختیار کر دوں، اگر ٹچ ہو جاؤ اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ تو فرمایا آپ نے قبر کے باہر بیٹھ کر یہ کیوں کہا ابنوں کا تیرا بیٹا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب قبر میں منکر نکیر آئے انہوں نے میری والدہ سے سوالات کیے تو میری والدہ سارے جوابات ٹھیک دیتی ہے، لیکن جب ملائکہ علی کا سوال کیا تو یہ نہیں کہ میری چاچی کو جواب نہیں آتا تھا، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ میں ان کو کیا جواب دوں، ان کو کس لقب سے بتاؤں کہ میرا بیٹا کیا ہے۔ حیدر کرار بتاؤ، قاتل مشرکین بتاؤ، ید اللہ بتاؤ، ایل اللہ بتاؤ، لسان اللہ بتاؤ، جب اللہ بتاؤ، سر اللہ بتاؤ، بصر اللہ بتاؤ، جسم اللہ بتاؤ، کس چیز سے تعارف کراؤ۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تو کہہ دے تیرا بیٹا، یہ مجھے مان اماموں کا تو کیا میرا بیٹا۔ اب یہ قرآن میرے سامنے ہے، جس مرضی کا سر پہ رکھے اسے پوچھے کہ اگر علی کی ماں علی کی گواہی کے بغیر آگے نہیں جاتی جو مقصر مولوی کیسے جا سکتا ہے؟ اور پھر سورت آل عمران چوتھا سپارہ اس میں آتا ہے اور اگر تم راہ خدا میں قتل کیے گئے یا تم اپنی موت مارے گے تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہیں شہیدوں میں مشہور فرمائے گا۔ آج کوئی پیارے میں مار جائے شہید، گولی سے مار جائے شہید، اب شہید کا فیصلہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا، شہید کا فیصلہ کرنا ہے جس نے ہمیں دین دیا۔ اس کی بارگاہ میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی ہماری محبت میں مارا جائے، ہماری محبت رکھتے ہوئے چاہے بستر پر ہی مار جائے لیکن اللہ اس کو شہیدوں کے درجے میں صرف محبت دے۔ اگر ایک شہید، اللہ پاک ہمیں منع کر رہا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور عزت کھاتا ہے، تمہیں شعور نہیں۔ تو یہ تمام مومن جو ملائکہ علی کا اقرار کرتے پڑھتے ہیں اس کو مانتے ہیں وہ سارے ہی شہید ہیں، اس میں کسی کی کوئی جرت مندی نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ واللہ اعلم بما یکتمون، جو مجھے چھپاتے ہیں اسے خدا بہت آگاہ ہے۔ اس کے متعلق امام نے فرمایا کہ جب رسول خدا کا وقت آخر قریب آیا، بس غدیر کے نزدیک آ رہا ہوگا، جب وقت آخر قریب آیا تو لوگ آپس میں میٹنگیں کرتے تھے چھپ چھپ کر، اور امام نے فرمایا وہ یہ صلاحیں کرتے تھے کہ جب بھی اس کا انتقال ہوگا ہم خلافت کو اس کے خاندان میں نہیں جانے دیں، اور یہ کتابیں لکھتے تھے عہد نامے کہ وہ پھر نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ لعنت ہو لکھنے والوں پر جو رات کی تاریکیوں میں لکھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ خبردار، جہاں بھی ایک ہوگا اللہ دوسرا ان میں ہوگا، جہاں 3 ہوں گے چوتھا ان میں اللہ ہوگا۔ یہ اللہ نے ان کے آگے پیرا لگایا ہے کہ جو تم چلاکیاں کر رہے ہو ہم تمہارا نوٹ پورا ملکن کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ کمپیوٹرائز سسٹم، آپ نے یہ کچھ کہا وہ لکھ لیا، یہ کچھ کہا یہ لکھ لیا، وہ لکھ رہے ہیں۔ امام نے کہا یہ وہ لعین ہے جو اس چیز پر عہد باندھتے تھے کہ جیسے ہی اس نبی کا انتقال پردہ فرمائیں گے تو ہم اس کے گھر میں خلافت کو نہیں جانیں گے۔ خیر نبی چلتے رہے، دین اسلام چلتا رہا، وہ دین اسلام جو سرکار عمران کے گھر سے نکلا۔ جب سرکار رسول خدا نے پہلی جو سرنامہ کلام تھا کہ اپنے قریبیوں کو دعوت دو، جو قریب ہے تقریباً 60 افراد مفسرین نے لکھے ہیں، ان کو اپنے گھر میں بلایا کروا کو دعوت دی، پہلے دن کھانا پکا، ابو جہل نے بکواس کی، محفل برخاست ہو،
दूसरे दिन खाना पका, अबू जहल ने बकवास की, महफिल बर्खास्त हो गई। तीसरे दिन इब्ने खालदून अहले सुन्नत बहुत बड़ा प्रोफेसर है, वो लिखता है कि जब तीसरे दिन खाना लगा तो खाना खाने के बाद सरकार उठे गुफ्तगू के लिए, तो अबू जहल खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो बोलता, एक नुक्कड़ से बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने उसको गिरेबान से पकड़ा और कहा है गधे के बेटे बैठ इधर, जब तक मेरा सैयद और सरदार तकरीर नहीं कर लेता मैं तुझे यहाँ से उठने नहीं दूंगा। जब तक मेरा सैयद और सरदार तकरीर नहीं कर लेता तो मैं तुझे यहाँ से उठने नहीं दूंगा। बोला ये बैठ गया, सरकार ने खुतबा दिया। अब ये शिया सुन्नी मुतफिक है कि जब खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद हालांकि था वो जहलों का बाप अबू जहल, लेकिन वो बात ऐसी कर गया कि क़यामत तक के मुफ्तियान उसके ऊपर कुर्बान कर दो, उसका हक अदा नहीं होगा। जब वो उठकर जाने लगे तो उसने कहा कि अबू तालिब आगे तुम अपने भतीजे की अताअत करते थे, आज से तुम अपने बेटे की भी अताअत करना। अबू जहल समझ गया कि नबी पाक ने अताअत का हुक्म दिया है, अताअत मिन जानिब अल्लाह का, जैसा रसूल हाकम है वैसा अली हाकम। कुरान की आयत तो बहुत बाद में आई, इन्नमा मन यकुल्लाह व रसूलही, तुम्हारा वली अल्लाह है और तुम्हारा वली रसूल है। वो जो हाथ रकू में झुकाते सरकार इमरान को तो उस वक्त कहा गया जब अभी कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ कि अबू तालिब सल्लल्लाहु, पहले तुम अपने भतीजे की अताअत करते थे, आज के बाद तुम अपने बेटे की अताअत करना। उसका ये लफ्ज़ अताअत बताता है कि उस वक्त के अबू जहल को पता चल गया कि इसकी अताअत करनी है, और ये मुसलमान है, इन्हें आज तक ही नहीं पता चला कि हमने अताअत किसकी करनी है। और यौम गरीब रसूल पाक के ऐलाने वलायत के बाद आप सही बुखारी मर्ज़े बाबू नबी सरकार की बीमारी का बाब उठा के पढ़िए, तकरीबन 16 हमले सरकार पर हुए। ऐलाने वलायत के बाद 16 हमले, बड़ा मशहूर वाक़या हुआ। कुछ लाइनों ने ऊपर से पत्थर लड़का कर मारने की कोशिश की। ये ऐलाने गदीर की दुश्मनी थी कि ऐलाने गदीर की दुश्मनी में ये लोग यहाँ तक चले गए कि रसूल खुदा को कत्ल करने के डर पे उन्हें भी ख्वाहिश थी कि नबी पाक को कत्ल कर दिया जाए। फिर ये जहर देने का वाक़या किताबों में लिखते हैं, यहूदी औरत ने जहर दिया था। हालांकि आप सही बुखारी में पढ़ सकते हैं बाबे मरज़ुल नबी में कि सारा तफसीर लिखी हुई है कि ऐलाने गदीर ऐसा ऐलान था कि जिसके लिए नबी खुदा डरते थे। ये कुरान कह रहा है, क्या मेरे हबीब तू इनसे डर नहीं, घबरा नहीं, मैं तेरी हिफाजत करूँगा। अब सोचने की बात तो ये है कि गदीर में तो सारे हाजी हैं, नए नए हाजी हैं, गदीर में तो सारे मुसलमान हैं, अल्लाह के काफिरों से बचाने की बात कर। आयत तो आनी चाहिए थी शब हिजरत, क्या मेरे हबीब ना घबरा इन काफिरों से, मैं तुझे बताऊँगा। वहाँ तो अल्लाह आया नहीं, अल्लाह जैसा आ गया। और इधर यौम गदीर में अल्लाह की आयत आ रही है, क्या मेरे हबीब तू ना घबरा, तू लाने वलायत का, मैं जानूँ और ये जाने, तुझे इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं। और जब नबी पाक ने ऐलाने गदीर कर दिया तो 3 दिन तक काफिले को ठहराए रखा, खेमा लगाया, 2 रास्ता, उधर भी रास्ता इधर से भी, बीच में अमीरुल मोमिनीन को बिठाया, एक साइड से लोगों को दाखिल करते, वो हाथ पर बैठ करते और दूसरे दरवाजे से निकलते जाते। 1.25 लाख सहाबा ने बैत की, 1.25 लाख सहाबा ने बैत की। जैसे जैसे बैत करते गए वैसे वैसे गुजरते गए। अब रसूल खुदा ने जो हमने ये सारी महफिल सजाई है इसका लुत्फ़ बाब आपको देने लगा हूँ। रसूल खुदा ने फरमाया, क्या मेरे लोगों सुनो, तुम यहाँ मौजूद हो, तुम पर फर्ज है कि ये बात हाजिर गायब को बतलाए, बाप अपने बेटे को बतलाए, शोहर अपनी बीवी को बतलाए, भाई अपनी बहन को बतलाए, जो रिश्ते थे कि ये लाने वलायत गदीर तुम पर फर्ज है पहुँचाना। अगर हम ये आदमी इकट्ठे किए हैं तो हम अपने फर्ज से सुरूर रोश हो गए। क्या बरोज़े क़यामत हमने पहुँचाई, अल्लाह जैसों को कह सकते हैं कि बारी अल्लाह जो हम पर फर्ज था नबी की सुन्नत मुबारका ऐलाने गदीर को पहुँचाना, हमने पहुँचा दिया, आगे कोई माने या ना माने उससे हमारा नहीं। जब रसूल खुदा ने ऐलाने वलायत अमीरुल मोमिनीन कर दिया तो बीबी मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि उसी मैदान में मौजूद एक साइड पे
ان کا بھی حجرہ تھا. نبی پاک نے اعلان ولایت کے بعد اپنی بیٹی کے خیمے کی طرف دی اور جا کر آیت تطہیر تلاوت کی. آیت تطہیر تلاوت کرنے کے بعد کہا میری بیٹی کیا تو راضی ہے؟ جیسا تو چاہتی تھی ویسا میں نے اعلان ولایت کو پہنچا دیا. بیٹی نے کہا بابا جان آپ نے ٹھیک کیا, یہی میرا حکم تھا کہ میرے شوہر کی اعلان ولایت کا اعلان سب کے سامنے کیا جائے. نبی پاک نے پوچھا بیٹا وہ؟ کہا کہ بابا جان جس دن سرکار عمران نے ان 60 کافروں میں آپ کو سید و سردار کہا تھا, اس دن سے نبوت قرض دار تھی کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم اس قرض کو اتار سکیں. قوم قدیر میں ہم نے اسی عمران کے بیٹے کو کھڑا کر کے بتایا کہ جس کا یہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں. آج ہم نے اس اکرما کی محفل کا بدلہ اتار دیا. کیوں کہ ہم کسی کا احسان لے کر جانا نہیں چاہتے. اے میرے نبی تو اس سے سربدوش ہو کر. اور اسی آل عمران میں آتا ہے جیسے یہ کہ بابا جی پڑھ رہے تھے کہ جس دن کچھ چہرے نورانی ہوں گے اور کچھ منہ کالے, پھر جن لوگوں کے منہ کالے ہوں گے, اس پر غور کرنا سارا فلسفہ باندھ دیا. جن لوگوں کے منہ کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفر تم ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے تھے, کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد, تو اب جیسا انکار کرتے تھے ویسا ہی مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے, وہ رحمت خدا میں ہوں گے اور اسی میں رہیں گے. یہ خدا کی بحق آیتیں ہیں جو ہم تم پر تلاوت کرتے ہیں, اور خدا تم پر کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب خدا کا ہی ہے. یعنی کہ جو بھی اس ولایت کا منکر ہے اس کا چہرہ روزے قیامت سیاہ ہو اور وہ کافروں میں سے اٹھایا جائے گا, نہ کہ جنتیوں میں سے. اور ایک دوسری بڑی مشہور حدیث ہے, بس اس کا وائنڈ اپ کرتا ہوں, کہ فرمایا کہ جب اللہ واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, اور جب اللہ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے تو پھر اس کو راہ صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے. امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کی محبت کیا ہے؟ فرمایا ہماری محبت ہے. جب ہماری محبت کسی کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے تو پھر اس کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے. یہ ایک نا تھوڑے سے شعر ہے کسی ملانگ کے لکھے ہوئے. یہ میری زندگی کے نا ہو سکتا ہے سب سے خوبصورت شعر ہو, میں نے اسے اچھا کلام ہو سکتا ہے نہ سنا ہو. علم بڑا ہے, میں کلے علم تو نہیں, ہم تو خاک سے ہیں, پر یہ نا مجھے بڑے پسند آئے ہیں. ہاں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا لطف بھی لیں. اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ شاعروں کا لہجہ ذرا اور طرح کا ہوتا ہے. بابا جی نے پڑھا تو میرے پاس وہ بالکل سمپل سا ہے, میں ویسا نہیں پڑھ سکتا. بھائی کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا لطف آئے اور جشن کا مزہ جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے. شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود, جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود, دن بنا ہی نہ تھا اور یہ رات نہیں تھی موجود. دن بنا ہی نہ تھا اور یہ رات نہیں تھی موجود. جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود, جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود. بات یہ تب کی ہے جب بات بھی نہیں تھی موجود. بات یہ تب کی ہے جب بات بھی نہیں تھی موجود. خدا نے چاہا اظہار بناؤ, خدا نے چاہا اظہار بناؤ, کوئی تم اپنے جیسا شاہکار بناؤ. خدا نے چاہا اظہار بناؤ, کوئی تم اپنے جیسا شاہکار بناؤ. ذات نے چاہا اب شاہکار کی تشہیر بھی ہو, ذات نے چاہا اب شاہکار کی تشہیر بھی ہو. میں نور ہوں تو میرے نور کی تنویر بھی ہو, میں نور ہوں تو میرے نور کی تنویر بھی ہو. ہاتھ میرا ہو تو وہ کاتب تقدیر بھی ہو, ہاتھ میرا ہو تو وہ کاتب تقدیر بھی ہو. میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو. تقریباً 2-3 گھنٹے میں جشن چل رہا, ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے شعر آپ تک نہ پڑھا گیا ہو. امر سے میرے زمانوں کو بنانے والا, یہ خدا بتا رہا ہے, امر سے میرے زمانوں کو بنانے والا, کوئی تو ہو تم میں میری پہچان کرانے والا, کوئی تو ہو تم میں میری پہچان کرانے والا.
رب نے چاہا کہ میرا شاہکار میرے جیسا ہو، اس جیسے واہ رب نے چاہا کہ میرا شاہکار میرے جیسا ہو، اس کے ظاہر میں اظہار میرے جیسا ہو، جو نظر آئے وہ میرے جیسا ہے، اس کے ظاہر میں اظہار میرے جیسا ہو، عالم قدر میں مختار میرے جیسا ہو، عالم قدر میں مختار میرے جیسا ہو، یہ ملائک کی وجہ سے مسلم کیے گئے ہیں، میری مرضی کا خریدار بھی میرے جیسا ہو، یہ قرآن کی آیتوں کا نچوڑ کیا گیا، میری مرضی کا خریدار بھی میرے جیسا ہو، اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے ہو، اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے ہو، کچھ نہ کچھ تو میرے چہرے کے خط و خال میرے جیسے، کچھ نہ کچھ تو میرے چہرے کے خط و خال میرے جیسے ہو، اپنے ہی نور سے پھر نور الگ کیا اس نے، اپنے ہی نور سے پھر نور الگ کیا اس نے۔ تھوڑا سا آپ کو تفصیل بتا دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارا تعلق باپ اور ماؤں سے نہیں، ہمارا دنیا میں آنا تمہارے طرح نہیں، اگر کوئی ہم کو اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے تو وہ لعین کی آخری حد پر ہے۔ پوچھا کیا بولا وہ؟ فرمایا ہم خدا کے نور سے جدا ہوئے ہیں، اور نور کا تعلق گوشت خون سے نہیں، نور کا تعلق نور سے ہے، اور جو یہ امام ہوتا ہے یہ مدرسے کی روٹیاں مانگنے والا جو منصوب جانب اللہ ہوتا ہے، وہ امام اپنا لنگر خدا کے ہاتھ سے لے کر آتا ہے، اس کی وجہ کہ امام کائنات کا رب ہے، امام کائنات کا خدا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب یہ چاہتے ہیں کہ تیرا اللہ بادلوں پر سوار ہو کر آ جائے یا تیرے اللہ کی نشانیاں آ جائیں، تو امام نے فرمایا اس سے مراد ہم ہیں، کیونکہ اللہ تو آ نہیں سکتا، ہم ہی آئیں گے اور دعویٰ وہ کرے گا کہ یہ میں آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم ان کی والدہ کو غار میں رکھ دیا اور ان کے ایک انگلی میں شہد اور ایک میں دودھ، کھاتے رہے بڑھتے رہے۔ اب یہ تو فخر ابراہیم، ان کے لیے دودھ کا استعمال تو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے فرمایا کہ اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے ہوں، میرے چہرے کے خط و خال میرے جیسے ہوں، اپنے ہی نور سے پھر نور الگ کیا اس نے، غائب وہ خود تھا سو مسجود بنایا اس نے، غائب وہ خود تھا سو مسجود بنایا اس نے۔ دیکھیں نا، ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتا اللہ ادھر ہے کہ اللہ ادھر ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عبادت یہ نہیں کہ تم وہ مشرق کی طرف کر لو چاہے مغرب کی طرف کر لو، یہ تو یہ ہے جنہوں نے بتلایا ہے کہ اللہ ادھر ہے، اور جس گھر کو سجدے ہیں اس گھر میں تو علی آیا ہے۔ اگر دنیا دشمن علی میں اتنے ہی آگے چلی گئی ہے کہ بل پاس کراتی پھر رہی ہے، تو پھر مسجدیں بھی شہید کراؤ، کعبے کو بھی شہید کراؤ، کعبے میں علی آیا ہے، مسجد سے علی گیا ہے۔ اگر دشمنی اتنی ہی کرنی ہے تو مسجد اور کعبہ شہید کراؤ، اگر تم جنت البقیع میں مزارات مسمار شہید کروا سکتے ہو تو کعبے کو بھی شہید کراؤ، وہ بھی تو کسی کے آنے کی جگہ ہے۔ جب تک کعبہ چلتا رہے گا علی کو کیسے بلاؤ گے؟ فرمایا اپنے غائب وہ خود تھا سو مسجود بنایا اس نے، اپنی توحید پر معمول بنایا اس نے، اپنی توحید پر محمول بنایا اس نے، سو اس کی شہرت تھی تو مشہور بنایا اس نے۔ پھر وہ بولا قدے توحید ہے قامت اس کی، پھر وہ بولا کہ قدے توحید ہے قامت اس کی، ہے مجھ بے دل کے دل میں بھی محبت اس کی، محبت اس کی قدیر کے درمیان میں چل رہا ہے۔ جب سرکار نے اعلان کیا نا تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی وہ ہے جن دلوں کے حال رات جانتا ہے، ایک بیچ میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا یسو جب میرے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، سرکار نے کہا خدا تیرا منہ توڑے گی تو اس کے بھی راز جانتا ہے جو دل نہیں رکھتا تو اپنی بات کرتا ہے۔ یہ شروع سے کہتے ہیں کہ مجھ بے دل کے دل میں بھی محبت اس کی۔ خدا عالم انوار سجا کر بولا، خدا عالم انوار سجا کر بولا، اپنے مظہر کو وہ معیار بنا کر بولا، اپنے مظہر کو وہ معیار بنا کر بولا، اپنا چہرہ زمانے کو دکھلا کر بولا، اپنا چہرہ زمانے کو دکھلا کر بولا، اپنی تخلیق میں اللہ سما کر بولا، اپنی تخلیق میں اللہ سما کر بولا، دیکھ لو تم غور سے سب میرے شدائی ہو، دیکھ لو غور سے تم سب میرے شدائی ہو۔ میں ابھی میں نے والا دیا ہے تو جہاں اقرار لیا گیا وہ اللہ نہیں تھا، وہی میں سے کوئی تھا۔ دیکھ لو تم غور سے سب میرے شدائی ہو،
اب یہی بانٹے گا اللہ کی تنہائیوں کو، اب یہی بانٹے گا اللہ کی تنہائیوں کو. میری آواز سے آواز ملائے گا یہی، میری آواز سے آواز ملائے گا یہی، کہہ کے کن ساری کائنات بنائے گا یہی، کہہ کے کن ساری کائنات بنائے گا یہی. خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی، خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی، سارے فرشتوں کو کام پر لگائے گا یہی، سارے فرشتوں کو کام پر لگائے گا یہی. میری حکمت پر اسی کی تو حکومت ہوگی، میری حکمت پر اسی کی تو حکومت ہوگی، اسی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہوگا. جناب امیر المومنین بلند سے بلند تر صلوات. اس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہوگی. اس کے رتبے کو فقط عالی نسب سمجھے گا کہ ساری عین کے حرامی بیٹھو، اس کے رتبے کو فقط عالی نسب سمجھے گا. اس کو کیا سمجھے گا؟ خود اپنا حسب سمجھے گا. اسے محبت رکھے گا حرامی، اسے بغض رکھے گا حرامی، اسے بغض رکھے وہ حرامی ہے، جو محبت رکھے وہ لالی، ہمیں کسی کو ضرورت ہی نہیں. ہاں اس کو کیا سمجھے گا کوئی؟ اس کے رتبے کو فقط حالی نسب سمجھے گا. اس کو کیا سمجھے گا؟ اپنا حسب ہی سمجھے گا. جی ہاں بابا یہ آپ کا والا ہے. اس کو میں سمجھوں گا یا بادشاہ عرب سمجھیں گے؟ اس کو میں سمجھوں گا یا بادشاہ عرب سمجھیں گے؟ اب کیسا بڑا غور کرنا. اس کو میں سمجھوں گا یا بادشاہ عرب سمجھیں گے؟ اس کو میں سمجھوں گا یا بادشاہ عرب سمجھیں گے؟ اور کم سے کم جو اس کو سمجھے گا وہ خدا سمجھے گا. کم سے کم اس کو سمجھے گا وہ خدا سمجھے گا. تھوڑا سا پھر مجھے بیک اپ جانا پڑے گا کہ مقصر اور گالی یہ دو جملے بڑے مشہور ہیں. اس ٹائم میں گالی ہوں، ٹھیک ہو گیا. مقصر سے مراد ہے کام کرنے والا، جو بھی کسی شان کو کام کرے وہ مقصر ہے. اب میرے میں وہ کوالٹی نہیں، کوئی میرے میں ڈالے وہ گالی ہے. ٹھیک ہو گیا. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے غلوبت نہیں ہو سکتی. پوچھا کیا مولا؟ وہ فرمایا لفظ انا عربی کا اس کا مطلب میں، وہ یا اللہ کے لیے یا ہمارے لیے. بولا کوئی دلیل؟ فرمایا ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کو بنایا. ایک ہماری جد ہے جو کوفے کے ممبر پر بیٹھ کے کہتی ہے انا مدینہ تو علم والی بابو ہم، یا ہم میں کہتے ہیں یا وہ کہہ سکتا ہے. پوچھا کہ بولا اس کے علاوہ؟ فرمایا جس کسی نے بھی میں کا دعویٰ کیا اللہ نے زوائش میں ڈال دیا. پوچھا کیسے؟ کہا آدم مسجود ملائکہ بنا، دل میں حسرت آئی کہ میں کیا چلو لائن میں لا دیا. نوح بنے، کشتی بنی، کشتی کو ہندوٹی کا ٹھہری. اس نے سوچا کہ اللہ کی حجت ہو، کشتی میرے اختیار میں ہے، میں آئی بیٹا درخت کرا دیا. ابراہیم بنے، دل میں میں آئی کہ میں تو خلیفہ بنا ہوں، بیٹے کی قربانی کا دعویٰ آ گیا. وہ پورا نہ اتر سکا، چلے ہوئے اللہ ویسے میں ختم ہو گئی. موسیٰ کی باری آئی، کوہ طور پر اللہ 40 دن ہم کلام ہوتا رہا. واپس آئے، دعویٰ میں کیا. آواز خدا آئی کہ چپ کر، دعویٰ میں نہ کر، تیرے جیسے تو آخری نبی کی امت میں ہوں گے، تو کس میں اوپر میں کیا. اسی طرح عیسیٰ کی باری آئی، وقت ولادت آیا، ان کی والدہ نے میں کا دعویٰ کیا کیا نکل یہ بچہ کھانا نہیں بیت المقدس ہے چل میں کر کے نکال دیا. لیکن جب ان کی باری آئی تو باہر سے بلایا کہ اندر آ، یہ تیرے ہی کے لیے تو بنا دیا کہ یہ تیرے لیے ہی تو بنا، میری پہچان ہی یہ کرائے گا جو اس میں آئے گا. اب 3 دن مولا کائنات اندر رہے، کوئی دوائی کوئی کھانا باہر سے اندر نہیں. وہ کیا کھا کے 3 دن آنکھیں نہیں کھولی، اس کو دیکھتے رہے. جیسے ہی باہر آئے، یہ راگ اوتار، جیسے ہی باہر آئے رسول خدا نے ہاتھوں پر لیا، سرکار نے آنکھیں کھولی. چچی نے کہا کہ یہ جیے گا نہیں. پوچھا کیوں؟ فرمایا جس دن سے آیا ہے بولتا ہی نہیں، کھاتا ہی نہیں، پیتا ہی نہیں. تو سرکار نے فرمایا کھا پی سکتا بھی نہیں. پوچھا وہ؟ فرمایا کہ یہ اللہ اور میری گواہی کے لیے آیا ہے، اور گواہی کا خرچہ مدعی کے ذمہ ہوگا، اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے. اس کو یا میں پالوں گا یا وہ پالے گا. یہ ہمارا گواہ ہے، یہ ہمارا گواہ ہے. وہ قرآن کہہ رہا ہے کیا میرے حبیب یہ کافر تجھے نبی نہیں
गवाही के लिए एक वो काफी है और एक कुल्ले किताब का इल्म रखने वाला काफी है। इस मसले में अल्लाह का शरीक है। बस और आप फरमाते हैं कि मुझे एजाज जो है ना, किसी ने पूछा मौला आप फजीलत के अपने मुंह से कोई फजीलत बयान कर, जब आपने फरमाया एक ऐसी फजीलत है कि फजीलत अपने मुंह से बयान नहीं करनी चाहिए, मगर अगर तू पूछता है तो मैं तुझे बताता हूँ। तो इमाम ने एक आयत बताई, तो फरमाया कि इस आयत में खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा का गवाह है और या वो किताब वो गवाह है जो इल्म किताब का मालिक है, यानी इल्मुल किताब उम्मुल किताब का मालिक है। उम्मुल किताब सारी किताबों को कहा जाता है जो उनके इल्म का वारिस है। इमाम ने फरमाया या अल्लाह गवाह है और या अल्लाह ने मुझे गवाह बनाया, इसमें मैं अल्लाह के साथ हूँ। क्या मर्तबा है? इसकी खातिर सरे दीवार में मैं दर रखूंगा, इसकी खातिर सरे दीवार में मैं दर रखूंगा, इसकी खातिर सरे दीवार में मैं दर रखूंगा, इसकी आंखों से मैं दुनिया पर नजर रखूंगा, इसकी आंखों से मैं दुनिया पर नजर रखूंगा। सूरज हुआ आप उठा के देखने, अल्लाह कह रहा है कि वो तेरी किश्ती मेरी आंखों के सामने पा दी, और आयतल कुर्सी में कहता है कि अल्लाह कहूंगा आती है ना नहीं, पता चला या तो उसकी आंखें हैं जो वो कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आती, अगर उसकी आंखें हैं तो फिर सोना भी बनता है, या तो ये ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा है जो आंखें उसकी हैं और जो सोता भी नहीं, दावा वो कर रहा है कि ना हमें नींद आती है ना हमें। इसकी आंखों से मैं दुनिया पर नजर रखूंगा, मैं जली हूँ मेरे जैसा ये भी जली होगा, मैं जली हूँ मेरे जैसा ये भी जली होगा, मैं हूँ कायनात का वली सो ये भी वली होगा, मैं हूँ कायनात का वली सो ये भी वली होगा, मैं अज़ल से हूँ तो ये नूरे अज़ली होगा, मैं अज़ल से हूँ तो ये नूरे अज़ली होगा, नाम मेरा है अली तो ये भी अली होगा। नाम मेरा है अली तो ये कुरान कह रहा है मोहम्मद अली रज़ी, एक अल्लाह अली है अली है। अब हम अगर कहते हैं या अली मतलब किसी को क्या पता, उसको बताते हैं, इसको बताते हैं, एक अल्लाह अली है, एक मौला अली है, बात दो ही अली हैं। हद इमकाम में ना तुम मुझसे जुदा बोलोगे, हद इमकाम में ना तुम मुझसे जुदा बोलोगे, मैंने खुद ऐसा बताया है कि जब भी बोलोगे तो खुदा बोलोगे, मैंने खुद ऐसा बताया है जब भी बोलोगे तो खुदा बोलोगे, जब भी बोलोगे खुदा बोलोगे। गौर से देख लो मेरा नाज है हैदर, गौर से देख लो मेरा नाज है हैदर, सर बुलंदों में सरफराज है हैदर, सर बुलंदों में सरफराज है हैदर, मेरा लहजा मेरी कुदरत मेरी आवाज है हैदर, मेरा लहजा मेरी कुदरत मेरी आवाज है हैदर, मेरे हर राज का हम राज है हैदर, मेरे हर राज का हम राज है हैदर। बड़ा गौर करो कारी साहब, मुंतखिब मैंने किया है इसे बादशाही के लिए, मुंतखिब मैंने किया है इसे बादशाही के लिए, और ये काफी है मेरी गवाही के लिए, और ये काफी है मेरी गवाही के लिए, ये काफी है मेरी गवाही के लिए। जो अय्या इसमें है वो कारे हुनर मेरा है, जो अय्या इसमें है वो कारे हुनर मेरा है, ये दरे इल्म है और ये सारा इल्म मेरा है, ये दरे इल्म है और ये सारा इल्म मेरा है। खूबसूरत शायरी। मैं इसको जहाँ पर उतारूंगा वो घर मेरा है, मैं इसको जहाँ पर उतारूंगा वो घर मेरा है। सरे काबा ये हारिक झूठा खुदा तोड़ेगा, सरे काबा ये हारिक झूठा खुदा तोड़ेगा, सरे काबा ये हारिक झूठा खुदा तोड़ेगा, यही तो हर सजदे का रुख मेरी तरफ मोड़ेगा। अगर मौला कायनात ना चाहते तो अल्लाह को सजदा ना होता। और आप किला खैबर उठा के देख रहे हैं सही बुखारी में कि जब मौला कायनात ने उठाकर फेंका तो तकरीबन 40 सहाबी अली को अल्लाह कहने के लिए आ गए। जब मौला कायनात ने आते देखा, आप वो मौलवी मस्जिद के इमाम तो थे नहीं, कायनात के इमाम थे, होने को होने से पहले जानते थे। जैसे आपको वो देखा एक खुश्क रोटी थी, उसको जानू पे रख के तोड़ना शुरू किया, वो आके बैठ के तुम्हें में ये पानी देना तो वो के तोड़ू टूटती नहीं। उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा ये खुदा नहीं हो सकता, मैं तुझे कहाँ बचाता रहा। जैसे ही वो बाहर निकले वो उन्होंने रोटी साइड पे रखी, सर सजदे में कहा कि गवाह रही हो मैंने अपने आप को कम कर करके तुझे बचाया। अगर अली चाहते तो सजदे उन्हें नहीं होते, अल्लाह को तो जानता कोई था, इन्होंने समझाया है कि वो भी है। जब भाई आप तो एक मसाला दुनियावी मखलूक है, जब नबी पाक सुनाते हैं बहारुल अनवार में कि जब फरिश्तों ने हमारी
तस्बीह सुनी तो उन्होंने हमें ही अल्लाह समझा। हाँ, जब फरिश्तों ने हमारी तस्बीह सुनी तो उन्होंने हमें ही अल्लाह समझा। हमने आवाज को तेज किया, तस्बीह को तेज किया कि इन्हें बतला सके कि हम अल्लाह नहीं। अगर फरिश्ता गलती कर सकता है तो आम इंसान की तो शक्ल ही कोई नहीं जो नूर से बने हैं। सो खैर फरमाया कि ये हारित सईदे का रुख मेरी तरफ मोड़ेगा, ये जलालत है मेरी, इससे डरेगी दुनिया। ये जलालत है मेरी, इससे डरेगी दुनिया। जल्ला जलालहू, लोगों को तराज हो जाता है इसी शेर में इसका हवाला है कि जलालत है मेरी, इससे डरेगी दुनिया। हुक्म ये देगा तो बेमौत मरेगी दुनिया, हुक्म ये देगा तो बेमौत मरेगी दुनिया। देखकर इसको मेरी तारीफ करेगी दुनिया, देखकर इसको मेरी तारीफ करेगी दुनिया। बादशाहों को भी ये शाह नजर आएगा, बादशाहों को भी ये शाह नजर आएगा। तुम इसको देखोगे तो अल्लाह नजर आएगा, तुम इसको देखोगे तो अल्लाह नजर आएगा। ये वली मेरा है, मैं इसको इमामत दूंगा, ये वली मेरा है, मैं इसको इमामत दूंगा। आलमे कदर पर इसको कुदरत दूंगा, आलमे कदर पर इसको कुदरत दूंगा। अपनी पहचान को अपनी शबाहत दूंगा, अपनी पहचान को अपनी शबाहत दूंगा, अपनी पहचान को अपनी शबाहत दूंगा। कैसे गौर करना, ये अपनी पहचान को अपनी शबाहत दूंगा। जिसको ये चाहेगा मैं उसको नबूवत दूंगा, जिसको ये चाहेगा मैं उसको नबूवत दूंगा। आखिरी शेर है, सुभान अल्लाह। हर कोई चाहेगा कि रब्बे जली राजी हो, हर कोई चाहेगा आपकी और मेरी शान के अल्लाह राजी हो जाए। कोई पानी में खड़ा है, कोई दरिया में खड़ा है, अल्लाह राजी करना चाह रहा है, दूसरा अपनी पाड़ अल्लाह राजी करना चाह रहा है। हर कोई चाहेगा कि रब्बे जली राजी हो, मैं खुदा चाहूंगा कि पहले मेरा अली राजी मैं खुदा चाहूंगा कि मेरा अली राजी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि सल्लि अला